وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی انسانوں کی روح قبض کرنے پر لگائی اور آپ کو ملک الموت کے منصب پر فائز فرمایا۔ حدیث میں ہے کہ ملک الموت نے زمین کے مختلف 7 مقامات سے مٹی اٹھائی اور اس کو جہاں پر مکہ مکرمہ موجود ہے اس کو وہاں پر رکھ دیا۔ وہ 7 مقامات جہاں سے ملک الموت نے مٹی کو اٹھایا وہ یہ ہیں: مکہ مکرمہ، طائف، بیت المقدس، ہندوستان، مقام ابو القبض، عدن اور مدینہ منورہ۔ یہ وہ 7 مقامات ہیں جہاں سے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے مٹی کو جمع کیا اور خانہ کعبہ کی جگہ پر لا کر رکھ دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ مکہ شریف کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا سر مبارک بنایا گیا اور بیت المقدس کی مٹی سے گردن بنائی گئی اور مقام عدن کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا سینہ بنایا گیا اور ہندوستان کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت مبارک بنائی گئی اور مدینہ پاک کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کے دل کو بنایا گیا اور طائف کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کے باقی جسم کو بنایا گیا۔ جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے انسانوں کو یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو لیسدار مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ اس طرح ساری زمین سے اور مختلف قسم کی مٹی کو جمع کر کے پھر اس سے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا گیا۔ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں مختلف قسم کے رنگوں کی مٹی کو استعمال کیا گیا ہے، اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں بھی مختلف رنگوں کے لوگ موجود ہیں۔ دوستو اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے مختلف قسم کی مٹی کو جمع کیا گیا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کا گارا بنانے کے لیے 7 قسم کے پانی کا استعمال فرمایا۔ 1 آب فرات، 2 آب اجاج، تیسرا آب سلسبیل، چوتھا آب تسنیم، 5واں آب راحیق، چھٹا آب کوثر اور 7واں آب رحمت۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو ان 7 قسم کے پانی سے بھگویا گیا اور اس کا گارا بنایا گیا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کا گارا بن کر تیار ہو گیا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے 40 دن تک بارش برسائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے گارے پر 39 دن تک غم کی بارش ہوتی رہی اور 1 دن خوشی کی بارش برسائی گئی۔ اسی وجہ سے انسان کی زندگی میں غم زیادہ اور خوشی کم ہوتی ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا گارا بالکل تیار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو مکہ اور طائف کے درمیان وادی نعمان میں عرفات کے پہاڑ کے پاس رکھیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے دستے قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کا مجسمہ بنایا اور اپنے دستے مبارک سے حضرت آدم علیہ السلام کی صورت بنائی۔ اس طرح جب حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ تیار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس مجسمے کو خشک کرنے کے لیے اس پر 7 قسم کی ہوائیں چلائیں۔ ان 7 قسم کی ہواؤں سے جب حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ خشک ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اور پکا کرنے کے لیے 7 قسم کی آگ سے گزارا۔ اس طرح ان 7 قسم کی آگ سے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو گزارا گیا اور مزید پکا کیا گیا۔ اس طرح جب حضرت آدم علیہ السلام کی صورت مکمل تیار ہو گئی تو فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھ کر حیران ہونے لگے، کیونکہ فرشتوں نے اس سے پہلے ایسی خوبصورت صورت نہیں دیکھی تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مکمل طور پر تیار ہو گیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح داخل کرنے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے روح کو پیدا فرمایا اور روح کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہو جا، اور جب روح اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے قریب پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کو اندر سے تنگ اور تاریخ پایا اور روح جسم کے اندر داخل ہونے سے ڈرنے لگی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس نور کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا، جس نور کی خاطر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا اور اپنے خدا ہونے کو ظاہر کیا، پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو جب حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا گیا تو اس پاکیزہ نور کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم چمک اٹھا اور موتیوں کی طرح چمکنے لگا۔ جب نور محمد انسان پیشانی میں رکھا گیا اس وقت وہ روح جو حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہونے سے ڈر رہی تھی وہ خوشی خوشی حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہو گئی۔ دوستو جب روح حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہونے لگی اور روح ابھی سر تک ہی پہنچی تھی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، اور جب روح حضرت آدم علیہ السلام کی کمر تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنا چاہا مگر گر پڑے، کیونکہ روح ابھی حضرت آدم علیہ السلام
की कमर तक ही पहुँची थी। इस पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि बेशक इंसान जल्दबाज पैदा किया गया है। जब रूह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में मुकम्मल तौर पर दाखिल होगी और मुकम्मल तौर पर फैल गई तो इस वक्त अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया कि फरिश्तों के पास जाओ और उनको सलाम करो और सुनो कि वो क्या जवाब देते हैं। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फरिश्तों के पास तशरीफ लाए और उनसे अस्सलाम वालेकुम कहा तो फरिश्तों ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया कि यही अल्फाज तुम्हारे और तुम्हारी औलाद के लिए मुकर्रर किए गए हैं। इस पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि या रब्बुल आलमीन मेरी औलाद कौन होगी। इस वक्त अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुश्त मुबारक पर अपना दस्ते कुदरत फेरा तो इस वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म से क़यामत तक आने वाली तमाम रूहें बाहर निकल आईं और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने क़यामत तक आने वाली अपनी तमाम औलाद को देखा। प्यारे दोस्तों, इस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमाया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से नस्ल इंसानी की बुनियाद रखी और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से तमाम इंसानों को पैदा फरमाया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।